اس لیے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آج کی یہ مجلس شعبان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بنائی کہ شعبان کے شروع میں ہم اور آپ ایک دوسرے کو یاد دلا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ مہینہ غفلت کے ساتھ گزارنے کا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی ایک حدیث کا میں نے ابھی اشارہ کیا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بڑے اہتمام کے ساتھ بڑا شاندار عنوان لگا کر ان دونوں محدثوں نے یہ روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں. اور اسی حدیث کی بعض اور روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ شعبان کے تقریباً پورے مہینے ہی کہ آپ روزے رکھتے تھے, صرف آخری دن کا روزہ چھوڑتے تھے 29 کا روزہ, اور ویسے پورے رمضان پورے شعبان کا روزہ آپ رکھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے, بہت ہی چہیتے, آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے, اور ایسا تعلق تھا حضرت زید کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور پھر ان کے نوجوان بیٹے حضرت اسامہ کا ایسا عشق کا تعلق تھا, ایسا والہانہ محبت تھی حضور کو بھی ان سے اور ان کو بھی حضور سے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کسی نے پوچھا کہ شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے آپ رکھتے ہیں, ہم اور کسی مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے رکھنے کا آپ کو اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. تو اس وقت آپ نے ایک وجہ بتائی, فرمایا سنو, اسی مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے. اسی مہینے میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے. میں پسند کرتا ہوں, حضور فرما رہے ہیں, میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ اکبر. علماء نے اس حدیث کے تشریح میں لکھا ہے, بڑے بڑے محدثین نے, کہ پچھلے پورے سال کے جو ہم نے اعمال کیے, پورے سال جتنے ہم باتیں بولی, ہم نے جو کچھ دیکھا, جو کچھ سنا, جو کچھ کیا, جو کچھ بھی کیا, جھوٹ جتنے بولے, سچ جتنے بولے, جتنی نمازیں پڑھی, جتنی مرتبہ بد نظری کی, جتنی مرتبہ ہم نے اپنے ماں باپ سے بد کلامی کی, اپنے ماں باپ کی بے ادبی اور نافرمانی کی, جتنی مرتبہ ہم نے اپنی بیویوں کو ڈانٹا پھٹکارا, جتنی مرتبہ ہم نے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچائی, جتنی مرتبہ ہم نے وعدہ خلافی کی, جتنی مرتبہ ہم نے کسی مخلوق کو اذیت پہنچائی, جو کچھ بھی ہم نے اگر کیا پورے سال, تو یہ شعبان کے مہینے میں ہمارا پچھلے سال کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو. اب ذرا سوچیں, اللہ کی نظر پڑے گی. اب اگر اللہ کی نظر پڑی ہمارے اعمال پر اور اللہ کو تکلیف پہنچی, اللہ کو غصہ آیا, اللہ کو غضب ہوا, تو ہماری اپنی پوری زندگی برباد ہوگی کہ نہیں؟ یہ تو کیا عرض کریں, کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے رسول کا کہ ان کے ذریعے ہم کو بڑے راز کی بات معلوم ہو گئی, کس مہینے میں اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوں گے. اور پھر حضور نے ایک ترکیب عجیب بتائی ہے, عجیب اشارہ ہے. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں بھوکا پیاسا ہوں, میرا روزہ ہو. کیا مطلب اس کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی حاکم, کوئی جج کسی ملزم کا مقدمہ سن رہا ہو اور اس کی نظر ملزم پر پڑے اور یہ دیکھے کہ ملزم بیچارہ کئی دن سے فاقے سے ہے, پریشان ہے, دبلا پتلا ہے, بہت عجیب اس کی حالت ہے, کب سے وہ بیچارہ جیل میں بند ہے, کوئی روزی کما نہیں پاتا, بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں. اس سب کی وجہ سے ملزم کے اوپر جو اثرات دیکھے گا وہ حاکم, تو وہ کیفیت دیکھ کر حاکم کو ہو سکتا ہے کہ رحم آ جائے اور وہ معافی کا فیصلہ کر دے, سزا نہ دے. گویا حضور نے اشارہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے پورے سال کے اعمال
اللہ کے حضور میں پیش ہوں اور اللہ اس وقت مجھے دیکھیں تو مجھے بھوکا پیاسا دیکھ کر اللہ کہیں کہ بھوکے پیاسے بندے کو کیا سزا دوں، اس کو معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے، یہ آگے سوچتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل اور اس عمل کی جو وجہ بتائی، یہ امت کو مخاطب کر کے نہیں بتائی، اپنے کندھے پر رکھ کر بتائی، اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے بتائی۔ ذرا سوچئے، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ لوگوں تم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرو۔ اللہ کے رسول کیا خاص حکمت ہے اس کی؟ اول تو صحابہ یہ پوچھتے نہیں، لیکن اگر کوئی پوچھتا تو آپ بتاتے یا بن پوچھے بتاتے، اور یہ کہتے کہ میں تم کو اس لیے ترغیب دے رہا ہوں اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی، تاکہ جب تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو تم روزے کی حالت میں ہو، شاید اللہ کو تم پر زیادہ رحم آ جائے۔ کروڑوں مرتبہ صلاۃ و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انہوں نے اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پچھلے پورے سال کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں، ان اعمال نامے میں کوئی گناہ ہوگا؟ حضور کے پچھلے پورے سال کے اعمال نامے میں کیا حضور کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کوئی ایسا عمل بھی جائے گا جس پر اللہ ناراض ہو جائیں گے؟ کیا اعمال جاتے حضور کے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تہجدیں جاتی جیسی تہجد دنیا میں کسی نے نہیں پڑھی، اتنے لمبے سجدے کا ریکارڈ ہوتا جیسے لمبے سجدے اللہ کے کسی بندے نے شاید ہی کبھی کیے ہو، ایسی دعائیں جاتی کہ ایسی دعا کبھی کسی نے نہیں مانگی ہو، ایسی سخاوت جاتی، ایسی صدقے اور خیرات کی رپورٹیں جاتی، ایسی یتیموں کی دعائیں کا ریکارڈ جاتا، ایسی بیواؤں کی دعاؤں کا تحفہ جاتا۔ کیا لکھا ہوتا حضور کے اعمال نامے میں؟ حضور کے اعمال نامے میں یہ لکھا ہوتا کہ فلاں نے کانٹا بچھایا تھا لیکن اللہ کے محبوب نے معاف کر دیا، فلاں نے چہرے پر تھوکا تھا اور اللہ کے محبوب نے معاف کر دیا، فلاں نے سازش کر کے فلاں قبیلے کو بھڑکایا تھا کہ حملہ کرو محمد پر، حملہ کرو مدینے پر، لیکن اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا۔ کیا اعمال نامہ جاتا؟ سخاوت کا، ہمدردی کا، ایثار کا، یہی تو اعمال جاتے، عبادت کا، حسن اخلاق کا۔ کبھی ایک دفعہ بھی تو اس اعمال نامے میں لکھا نہیں ہو سکتا تھا کہ محمد نے بد نظری کی، محمد نے کسی کا دل دکھایا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے باوجود آپ یہ جانتے تھے کہ میں 1000 نیکیاں کر لوں اللہ کی شان کے مطابق نہیں کر سکتا، وراء الورا ہے اللہ کی شان، تو اگر اللہ نے میرے انہی نیک اعمال کو واپس کر دیا اور یہ کہا کہ یہ نماز میری شان کے مطابق نہیں پڑھی تم نے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب جائے تو میں روزے سے ہوں کہ اللہ انہی نیکیوں کو قبول کر لے اور مجھ سے جواب طلب نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول اپنی طرف منسوخ کر کے کہہ رہے ہیں۔ ذرا میں سوچوں اور آپ سوچیں کہ پچھلے پورے سال کے اعمال نامے میں کیا جا رہا ہے۔ کئی نیکیاں ایسی ہوں گی ہمارے اعمال نامے میں جو اللہ کی پسند کے مطابق ہوں، اور کتنے ہزار وہ جرائم ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ ہلاکت و بربادی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیا ہوگا، کیا ریکارڈ ہوگا اس میں؟ اب اس کا مطلب عجیب ہوا، پچھلے اعمال کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، وہ تو ہم کر گزرے، وہ تو ہو گیا، وہ تو لکھ لیے گئے اعمال کہ قربان جائیں اللہ کے رسول کے احسان پر۔ آپ نے فرمایا ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھ لو گے نا تو تم کو روزہ دیکھ کر اللہ کو پیار آ جائے گا کہ نہیں میرا بندہ بھوکا ہے، میرے لیے بھوکا ہے، میرے لیے پیاسا ہے، اس کے گھر میں سب موجود ہے، پیاس لگ رہی ہو تو نہیں پی رہا، وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، منانا چاہتا ہے۔ پچھلے پورے سال کے گناہوں کے بارے میں فرشتے جو اعمال نامہ لے کر جائیں گے، اللہ ان سے کہہ دیں گے یہ سب اعمال اس کے اعمال نامے سے مٹا دو، میں نے معاف کر دیا، اور اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دو۔ اب بندہ حیران رہے گا، واقعی اپنا اعمال نامہ دیکھ کر حیران رہے گا، اس میں نیکیاں وہ لکھی ہیں جو اس نے نہیں کی،
اور وہ گناہ اس میں نہیں ہے جن سے وہ دنیا میں بہت ڈرتا سہمتا رہتا تھا. یہ ہوا کیا؟ یہ کہاں چلے گئے وہ گناہ؟ شعبان کے روزوں کی برکت سے تیرے رب نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اور شعبان کے روزوں کی برکت سے تیرے رب نے تیرے ان گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھنے کا ہم کو حکم دے دیا تھا. ہم تو حکم کے بندے ہیں، اس نے حکم دیا تھا تو تمہارے گناہ لکھ لیے تھے، ورنہ ہم تمہارا برا تو نہیں چاہتے. اور ہم کو اس نے حکم دیا کہ تمہارے گناہ مٹا دیں اور ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیں، تو ہم نے وہ کر دیا. ہم تو حکم کے غلام ہیں. ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں اس مہینے میں جتنا ہو سکے گا روزے رکھیں گے، جتنا ہو سکے گا روزے رکھیں گے. کیا سستا سودا ہے 20-22 دن کے روزے اور پچھلے پورے سال کی گناہوں کی مغفرت. کتنا آسان معاملہ ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود بتائی ہوئی بات ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک روایت اور آئی ہے، حدیث کی تقریباً تمام ہی کتابوں میں ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، وہ اس لیے بھی رکھتے تھے. حضرت عائشہ ایک اور حکمت بتاتی ہیں کہ پورے سال میں، اگلے پورے سال میں جتنے بندوں اور بندیوں کی موت آنی ہے اور جن کو دنیا چھوڑ کر آخرت میں منتقل ہو جانا ہے، ان کی پوری فہرست اسی شعبان کے مہینے میں ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں، غور سے سنیے گا، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں اس لیے آپ چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جا رہے ہوں تو اس وقت آپ روزے سے. کیا اشارہ ہے؟ اللہ، کیا اشارہ ہے، کیا باریک بات کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے. جب کسی کو بلانے کا حکم ہوتا ہے، بلا لاؤ اس کو، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا وہ بلوانے والا خود جانتا ہے اپنے علم سے کہ بیمار ہے، کمزور ہے، فاقے سے ہے، تو وہ بلوانے والا خود کہتا ہے کہ دیکھو وہ بھوکا پیاسا ہے، ذرا اس کو آرام سے لانا، تکلیف میں مت لانا، ذرا اچھی سواری پر لانا، اس کا آنا میرے پاس ضروری ہے لیکن ذرا خیال کر کے لانا، اس کو دھوپ میں مت لانا، سختی کے ساتھ مت لانا، نرمی کے ساتھ لانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی انتہا ہے. آخری بات ہے یہ کہ آپ یہ سوچ کر روزہ رکھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ملک الموت کو میری موت کا پروانہ دے تو یہ کہے کہ دیکھو ذرا بھوکا ہے، فاقہ ہے، ذرا آرام سے لانا، ذرا اس کو نرمی سے موت دے کر میرے پاس لانا، سختی سے موت مت دینا، سختی سے روح قبض مت کرنا، بیچارہ بھوکا ہے. اللہ اکبر. پھر ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ میں اللہ کے رسول کے کا شکریہ ادا کریں، خراج عقیدت پیش کریں، کس طرح تصور میں آپ کی قدم بوسی کریں کہ اللہ کے رسول انتہا ہے. آپ ہم سے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم لوگ شعبان میں کثرت سے روزے اس لیے رکھنا کہ اس مہینے میں جب تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو یہ فیصلہ دیا جائے کہ اگلے سال کے فلاں دن میں اس کو میرے پاس لانا ہے، اس کو مطلب اس کی روح قبض کرنی ہے، تو خیال رکھنا جب شعبان کا مہینہ آئے تو کثرت سے روزے رکھنا تاکہ اللہ وہ حکم دیتے وقت تمہارے روزے کا خیال کر کے یہ بھی اشارہ کر دے کہ نرمی سے ذرا لانا، بہت بھوکا ہے. آپ ہم سے بھی تو کہہ سکتے تھے، مگر قربان جائیں آپ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ حضور نے امت کو اس کا حکم دیا اور اس حکم کی یہ حکمت بیان کی. حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں
کہ آپ خود کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس کے پیچھے آپ کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ جب ملک الموت کو آپ کی روح قبض کرنے کا حکم اس مہینے میں اللہ دے تو اس وقت آپ کے روزے کی حالت دیکھ کر کچھ رعایت کا اشارہ کر دیں، کچھ نرمی کا اشارہ کر دیں۔ اب یہ ہماری بدذوقی کی انتہا ہے، اللہ معاف کروا دے۔ کتنے شعبان گزر گئے زندگی میں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ واللہ بہت بہت شرمندہ ہونے کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف منسوب کر کے یہ بات فرما رہے ہیں اور ہمارے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا، ہمارے کان پر جو بھی نہیں رہی۔ آج کی مجلس میں اللہ کرے زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کا ارادہ کیجئے، اللہ سے ابھی توفیق مانگیے کہ اللہ شعبان کے مہینے کے اب جتنے دن بچے ہیں ہم زیادہ تر دن روزہ رکھیں گے، تاکہ جب آپ جس لمحے ملک الموت کو آپ ہماری روح کے قبض کرنے کا حکم دیں اس وقت ہماری روزے والی کیفیت دیکھ کر آپ کو کچھ رحم آ جائے اور آپ ملک الموت کو رعایت کا، نرمی کا اشارہ فرما دیں، کیونکہ موت کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو موت کی تکلیف کو گویا کم کروانے اور آسان اور اچھا خاتمہ اپنا نصیب بنوانے کا ایک راستہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھائی شعبان کے مہینے میں روزے رکھو تو یہ چیز